اور آج خیرات تو بات کی بات ہے، صدقہ تو بات کی بات ہے، ہم کو زکات جو اللہ نے ہمارے مال میں فرض کیا ہے ہم اس میں سے بھی کوشش کرتے ہیں مولانا کے دل بچ نہ جائیے خدا کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر دیجیے۔ ہاں یہ میں نے پڑھا ہے، یہ جملہ میں نے، کیونکہ ہم امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، جہاں سے ہم سیکھتے ہیں بڑا بابا کے دعا کہہ دیتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے پروفیسر اشفاق سے سیکھا ہے، جس نے کبھی کالج یونیورسٹی پڑھی ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ پروفیسر اشفاق کون ہے۔ پرانا جی سی کا پروفیسر تھا اور صوفیاء کے حلقے میں اس کا بڑا نام ہے، پروفیسر اشفاق تھا۔ یہ جملہ میں نے اس سے سیکھا ہے، جس نے یہ فہم ہے نا کہ جی میں نے اپنے مال میں سے دینا، وہ کہتا رہنے تو دے ہی نہ، تیرا اپنا کام ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر دینا ہے۔ اور مجھے عقل کو کل سوچ تو صحیح کہ تجھے اس نے کتنی شان دے دی، عزت دے دی، مقام دے دیا۔ پہلے مال تجھے خود دیا، پھر سائل تیرے دروازے پہ خود بھیجا، پھر کہا اب تو میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے نام پر میرے بندے کو دے۔ ذرا غور سے کر تیرا کتنا مقام ہو گیا اس کی نظر میں۔ وہ چاہتا تو جس نے تجھے دیا ہے وہ اس سائل کو نہ دے دیتا ڈائریکٹلی؟ کہا میں دے کے بھی دیکھتا ہوں، بعد اوقات لے کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، جو اس بار بینک نے 1 لاکھ سے کچھ اوپر نکالا ہے، جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی روزمرہ کے معاملات کے علاوہ فالتو اتنا مال رہا، سال کے بعد حساب کیا تو بچ گیا، اس پہ زکات ہوگی۔ اب اس میں سے 2.5% زکات ہوگی۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس کو شروع کیا تھا، ایک ڈیٹیل سے بھی بیان کیا تھا۔ مثال کے طور پر یہاں کاروباری جو زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کی میں ایک ڈیٹیل سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں بیلنس شیٹ کے طور پر۔ اگر ایک کاروباری آدمی ہے تو وہ پوچھتا مولانا میں زکات دینا چاہتا ہوں، میں کیسے حساب کروں گا؟ تو بڑا سمپل سی تھیوری اصول بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے اڈے پر، اپنی دکان پر، اپنی کرسی پر جا کر بیٹھے گا، کیلکولیٹر پکڑے گا، اپنے ٹوٹل مال کو کاؤنٹ کرے گا۔ دکان کے اندر ڈسپلے پہ جتنا مال لگا ہے اس کو کاؤنٹ کرے گا، پھر گودام کے اندر پھر جتنا آرڈر دیا ہوا ہے اس کو سب کو کاؤنٹ کرے گا۔ جو مال موجود ہے جس کا آرڈر دے دیا ہے وہ بھی جو گودام میں ہے، دکان پہ ہے، جتنا ہے سارا کاؤنٹ کر کے کل اس کی قیمت نکال لے گا۔ پھر اس کے گھر میں زیور کی صورت میں گولڈ ہے اس کو کاؤنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر بینک میں کوئی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں وہ کاؤنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کمیٹی کوئی اور پرائز بانڈ کی صورت میں کسی بھی صورت میں روپیہ موجود ہے وہ کاؤنٹ کرے گا۔ پھر جو قرض دیا ہوا ہے لوگوں کو وہ کاؤنٹ کرے گا۔ یہ سب جب کاؤنٹ کر لے گا یہ اس کی کل اثاثہ بیلنس شیٹ نکل آئے گی۔ اس کے نیچے اب کیا کرے گا؟ جو اس نے پہلے لکھا تھا جو لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے وہ اب اس کے نیچے مائنس کرنے کے لیے وہ فگر لکھے گا جو لوگوں کا اس نے قرضہ دینا ہے وہ مائنس ہو گیا۔ اب جو باقی بچ گیا یہ اس کا کل اثاثہ ہے۔ اس میں کوئی زیور ہے وہ شامل ہوگا، گاڑی ہے ایکسٹرا وہ شامل ہوگی، پلاٹ مکان دکان ایکسٹرا، تجارت کی غرض سے ہے وہ شامل ہوگی، اگر کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ شامل ہوگی، روپیہ اگر کسی اور صورت میں ڈالر ریال پاؤنڈ درہم دینار کی کرنسی کی صورت میں وہ شامل ہوگا، کسی کو قرضہ دیا ہو وہ بھی شامل ہوگا۔ سارا حساب کر کے وہ جو دینا ہے جو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کرے گا، جو باقی بیلنس شیٹ بچے گی اس کو دیکھ کر 2.5% کے مطابق زکات دے دے گا۔ بڑا سمپل سا اصول ہے، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ لگے تو بندہ فقیر 24 گھنٹے یہی مل جاتا ہے، ٹیلی فون جدید دور ہے۔ تو پھر یہ دینا کس کو ہے؟ یہ بیان کیا ہے ہمارے ہاں باتیں ہوتے ہیں، ہم دینا تو چاہتے ہیں کہاں دے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں نا
تو ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اسلام کے دامن میں دینے والے ملتے ہیں، لینے والا ملتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں عمر باپ کا زمانہ پڑھ کے دیکھ لو، صدیق اکبر باپ کا پڑھ کے دیکھ لو، سرکار کی اپنی سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھ لو۔ لیکن آج ایسی نحوست پڑ گئی ہے کہ سب ہی کنگال اور کملے ہو گئے۔ علامہ الحافظ کس کا رونا ہو، کس کی بات کرے تو سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک تو رشتہ دار کے ساتھ خیر خواہی بھلا کرنے کا، دوسرا زکوٰۃ دینے کا، اور پھر چودھری بن کے سیٹھ بن کے نہ دینا، خدا کا راز ہے۔ ہاں تکبر میں آ کے نہ دینا کہ میں بڑا مالدار ہوں۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جو سال پہلے کیا تھے، سال بعد کیا ہو گئے۔ ہاں نہیں یقین تو کبھی اسی شہر لاہور کے گرد و پیش میں چکر لگا کے دیکھ لو۔ یہ جو قطب الدین ایبک کا مزار ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے بھی دیکھ لو نبی کی سبقت حکمران صاحب۔ ہاں یہ جہانگیر کا جو مقبرہ ہے یہ بھی اس بات کا رونا روتا ہے، میں بھی دیکھ لو نبی کی سبقت حکمران صاحب۔ اور داتا علی حجویری کی چوکھٹ بھی بتاتی ہے کہ آؤ تو صحیح دیکھو قرآن کس میں کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے سیدنا صدیق اکبر میں جب پہلی مرتبہ زکوٰۃ انکار کرنے والوں سے جنگ کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس ایک بکری کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ نکلتی ہوگی وہ انکار کرے گا تو ابو بکر تلوار سے بھی لے گا، یعنی جنگ کر کے لے گا۔ اسی ماحول میں ایک شخص سالوہ، صاد عین لام با اور ہا، یہ وہ غریب تھا، صحابی رسول بھی تھا، کملا تھا، غریب تھا، عرض کی سونیا دعا کر دو اللہ میں رزق دے دے، مال دے دے، بڑا مفلس ہاں، بڑا کنگال، روٹی نہیں پوری ہوتی، کئی دن چولہا ہی نہیں چلتا۔ میرے آقا نے فرمایا سالبہ کو تھوڑا رزق اچھا ہے اس زیادہ سے کہ جس کا شکر ہی ادا نہ ہو سکے۔ وہ تو جانتے تھے نا، کچھ وقت گزرا پھر سرکار کا دریا رحمت جوش نے دیکھا، پھر عرض کی سونیا دعا کر دو میں وعدہ کرتا ہوں ہر ایک کا حق دوں گا۔ یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو یعنی پھر عمر بن جاتے ہیں۔ تیرے اور میرے کریم آقا نے پہلے سمجھایا، جب دوبارہ سرکار پھر ریکویسٹ کی، پھر سرکار نے دریائے رحمت جوش میں آیا، ہاتھ اٹھا جب ہاتھ اٹھائے نا کہ مولا سالبہ کی رزق میں برکت دے دے، اس کے مال میں برکت دے دے، اس کے گھر میں برکت دے دے، اس کے کاروبار میں برکت دے دے۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا آقا کی دعا دنوں میں نہیں گھنٹوں میں رنگ لیا۔ وہ سالبہ جس کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، حالات یہ ہو گئے کہ پہلے پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے والا سالبہ، میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ سالبہ وہ تھوڑا رزق اچھا ہے اس زیادہ سے کہ جس کا شکر ادا نہ ہو، جس کا حق ادا نہ کیا جا سکے۔ پہلے پانچوں نمازیں مسجد نبوی شریف میں، پہلے ایک گئی، پھر دو نمازیں گئی، پھر تین گئی، پھر چار گئی، پھر پانچوں نمازوں سے غائب ہو گیا۔ ہوا کیا؟ نہیں جی ایتھے اور حالات نہیں ٹھیک، ہوں اسی ایتھے نہیں رہتے، گلیاں تنگ ہو گئی نے، اسی ہوں جا کے ڈیفینس کوٹھی لے گئی۔ اس طرح کے حالات ہو گئے سال والے، میں جدید طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ نہیں ہوں اسی جا کے نہیں بہلیا رہنا ہے، ایتھے نہیں ہو رہن کا ماحول ہی نہیں، مولانا ایتھے رہن کی گل ہی کوئی نہیں، تو تیرا ابا چلا سی تیرے ایسی تو سیدھا کہہ میں چار تکے مل گئے نے تو تیری آنکھ نہ ہوئی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں، لیکن شاید کہ کسی دل میں اتر جائے نہیں بات۔ جب مل گیا نا صحابہ عرض کرنے لگے ہم نے دیکھا کہ پہلے اس کی چھوٹی سی کٹیا تھی، چھوٹا سا گھر تھا، اب مال تھا، اس کے پاس بکریاں تھی، ریور تھا اس کا، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی
بنی. میرے آقا نے پوچھا میرے غلاموں تم جانتے ہو یہاں ایک سالبہ تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں تھا، وہ بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا، بڑا کنگال تھا. جیسے آج پوچھے نا مجھے یہاں آتے کم از کم 20 سال کے قریب ہو گئے ہیں. جو پرانے دوست ہیں وہ جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میری روٹین ہے، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہی نہیں ہوتا میں تعارف کروں کرواؤں بیٹھوں بٹھاؤں، یہ بات نہیں ہوتا. تو کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا غریب تھا، وہ فلاں تھا وہ. تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی یا رسول اللہ وہ تو شہر ہی چھٹ گیا، انہیں جو اپنا ہی فارم ہاؤس بنا لیا، اپنا کاروبار بڑا وسیع ہو گیا. یہ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے بھی آزمانے کا پروگرام بنا لیا. قرآن میں اللہ نے فرما دیا محدود زکات کے لیے حکم عطا کر دیجیے کہ جس کے پاس مال اللہ نے دیا ہے وہ اپنا حساب کر کے زکات دو. پہلی بار زکات فرض ہوئی تھی. اب سرکار نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تم اس طرف لوگوں کے پاس جاؤ، اللہ کا پیغام لے کر یہ حساب ہے، یہ نصاب ہے، یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق جانچ کے زکات لے کے آؤ. ایک کو ادھر بھیج دیا. اور جس کو صحابہ کی طرف بھیجا نا، جب وہ سالبہ کے پاس صحابی رسول پہنچے، سرکار کا پیغام عطا فرمایا، سالبہ نے حساب کیا. اب سالبہ کا دل ڈگمگا گیا. استغفر اللہ کہنے لگا میں اتنی محنت نال کمایا ہے. جس طرح آج کئی وہم ہوتا ہے کہ اسی نے بڑی محنت نال سارے باپ دادے نے مولانا بڑی محنت کی تھی سارا باپ کاروبار چلے ہے. یہ ہوتا وہم ہے، یہ اس کے کرم سے چلتا ہے. یاد رکھنا محنت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر صرف خالی محنت کی بات ہوگی تو پھر بڑے جو مزدور ہے نا یہ مستری سے زیادہ دہائی دیتا ہے. یہ غلط نصاب ہے. لیکن جو چیز میں نے سمجھانی ہے، جب اس نے احسان کیا سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں تھی، اب زکات نکلی درجنوں میں، دل ڈگمگا گیا. کہنے لگا یہ اسلام نے میرے مال پہ ٹیکس لا دیتا ہے. ادھر کئی میل دور وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، ادھر غیب کی خبر جاننے والے حضور کی ذات پاک مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے مصلی کے اوپر بیٹھ کر صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے غلاموں کو ہمیں پتا ہے کہ سالبہ سی. ہاں یا رسول اللہ پتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس سالبہ پہ بڑا افسوس. 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ جملہ دہرایا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کوئی نقصان ہو گیا؟ کوئی غم کی خبر آ گئی اس کی طرف سے؟ میرے آقا نے آگے کچھ نہیں فرمایا. صحابہ خاموش ہو گئے. کچھ دن گزرے، وہ جو نمائندہ دیا تھا ان کی طرف سے زکات لینے کے لیے وہ پلٹا، ایک ایک کا نام آگے رکھتا ہے، حساب رکھتا ہے، ایک کا نام رکھ کے حساب دیتا ہے. یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کے غلام کا حساب ہے، اتنی زکات اس کی نکلتی اتنی دی ہے. جب سالبہ کا نام آیا نا وہ بولنے لگے. میرے آقا نے فرمایا تو رہ دے، سب پتا ہے. پھر فرمایا اس سالبہ پہ بڑا افسوس. پہلے بڑا تھا نا منٹوں کے اعتبار سے، اب کم ہوا سینکڑوں کے اعتبار سے. 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، جب شکنجے میں آیا نا رب کے دائیں بائیں والوں سے مشورہ کیا اب کیا کروں؟ کہا تجھے نہیں پتا زکات دینی تھی. وہ پاگلا دلوا کر آ گئی سی، حساب کیا زکات لے کر بھاگا. اور یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. اگر تلاش کرنا کہ جی کہاں ہے تو قرآن میں ہے. 10واں پارہ سورہ توبہ میں ہے. یہ سارا ذکر پورا واقعہ پوری ڈیٹیل پوری تفصیل ہے. ہاں سورہ توبہ 10واں سے 12 اس کے اندر ہے. کوئی لال کتاب سے نہیں کاٹ کے سناتا ہے پتہ نہ چلے کہ کہاں سے کہا تھا. پھر کہا لے حساب کیا زکات لے کے آیا، مسجد نبی میں پہنچا. وہ میرے آقا نے جب دیکھا نا تو اپنا نگاہ نبوت پھیر رخ انور پھیر لیا. اب جس سے سرکار رخ پھیر لی بتاؤ کائنات میں وہ کوئی ہے؟ اس کا کوئی ذکر ہے؟ اس میں کوئی بات ہے؟ اس نے کہا جی میں زکات لایا ہوں. سو تیرے اور میرے کریم اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہم ہر ایک سے زکات لیں گے، لیکن تیرے مال سے زکات لینے سے رب نے منع کر دیا. خدا کے لیے اگر رب نے دیا ہے تو اس لگے سے ڈر کہ کہیں شکنجے میں نہ آ جائے.